السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد شفقت اطاری پروگرام آج کی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی علیہ رحمۃ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دن درود پاک کے متعلق کتاب لکھتے ہوئے دیوار کے ساتھ پشت لگا کر قبلہ رو بیٹھا تھا۔ قلم میرے ہاتھ میں تھی اور تختی میری گود میں۔ اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں نے عالم رویا میں دیکھا کہ خالی زمین میں ہوں، کوئی عمارت وغیرہ نہیں، جبکہ کچھ لوگ جامع مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر ہیں۔ میں اندر گیا اور دیکھا کہ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور میں نے اپنے دائیں طرف ایک نوجوان کو جو نہایت حسین و جمیل تھا دیکھا۔ اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں بے حد متاثر ہوا اور مجھے شوق و وامگیر ہوا کہ میں اس کا نام و نسب پوچھوں۔ میں نے اس سے کہا، تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا نام دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا نسب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام و نسب معلوم کر کے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے کہا، میری نظر میں آپ نیک آدمی ہیں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں نے کہا، تجھے 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے بندے، میرا نام رومان ہے اور میں ملائکہ کرام سے ہوں۔ میں نے پھر تیسری بار پوچھا تو اس نے تیسری بار بھی یہی بتایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ آدم میں کیوں آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب فرشتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ ہمیشہ صحبت میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں نے اثبات میں جواب دیا، ہاں۔ تو اس نے کہا، نہیں، آپ ایک گھڑی بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن میں آپ کو ایک ایماندار جن اور جنیا کے ساتھ کر دیتا ہوں جو آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ جن کے ساتھ رہیں گے تو میری حفاظت کریں گے اور میرے دشمنوں پر قہر کریں گے۔ تب فرشتہ نے 2 جنوں کو آواز دی، وہ جن اور جنیاں فوراً حاضر ہو گئے۔ تو اس نے حکم دیا کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہو۔ تو جنوں نے عرض کی کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ ہماری وجہ سے لوگوں پر قہر اور زیادتی کرے، ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے کہ یہ تو قضاء کے سامنے حیل ہونے والی بات ہے جو کہ ناممکن ہے۔ مجھے سن کر نفرت سی پیدا ہو گئی اور میں نے کہا کہ مجھے آپ کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس فرشتہ سے عرض کی، حضور یہ تو فرمائیں کہ ان فرشتوں میں کون کون سے ہیں؟ تو فرمایا، ان میں جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام وغیرہ شامل ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مجھے جبریل علیہ السلام دکھائیں جو ہمارے آقا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اچانک محراب کے پاس سے آواز آئی، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، میں جبریل ہوں، یہاں ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ حد درجہ حسین و جمیل ہیں۔ میں نے سلام و عرض کیا اور ان پر لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے دعائے خیر کی طلب کی تو آپ نے دعا فرمائی۔ تب میں نے قسم دے کر عرض کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جس سے مجھے فائدہ ہو۔ فرمایا، تیرے سامنے ایک بیہودہ امر آئے گا اور اس سے بچے رہنا اور امانت کو ادا کرنا۔ پھر میں نے واسطہ دے کر عرض کیا کہ میں میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لخت ان بیٹھے ہوئے حضرات میں سے ایک بولے کہ میں میکائیل ہوں۔ میں اس کے پاس گیا اور دست بوسی کرنے کے بعد دعا کی درخواست کی تو انہوں نے دعا فرمائی۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت کیجیے۔ تو فرمایا، عدل کرو اور عہد پورا کرو۔ میں نے سوال کیا کہ میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو دیکھا کہ ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرافیل۔ ان کا چہرہ پر نور تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر
آگے جا کر دست بوسی کی اور دعائے خیر طلب کی تو انہوں نے دعا فرمائی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ واقعی یہ فرشتے ہیں یا میں غلطی پر ہوں، یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں کہ اسرافیل علیہ السلام کا سر عرش تک ہے اور پاؤں ساتوں زمین کے نیچے تک۔ یہ خیال آتے ہی دیکھا کہ اسرافیل علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور سر آسمانوں تک اور پاؤں زمین کے نیچے دھنس گئے، تو میں ان سے لپٹ گیا اور عرض کی کہ 1,24,000 نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ اس پہلی صورت میں واپس آ جائیں۔ میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی مفید نصیحت فرمائیں، تو فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے واسطہ دے کر کہا، عرض کی میں اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً ایک بہت ہی حسین و جمیل صاحب اٹھے اور فرمایا، میں ہوں اللہ تعالیٰ کا بندہ اسرائیل، میں حاضر ہوں، اور دست بوسی کر کے دعائے خیر کی درخواست کی۔ تو آپ نے فرمایا، آخر میں نے ایک التجا پیش کی، حضور جان تو آپ ہی نے نکالنی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پر نرمی کریں۔ تو فرمایا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ تو میں نے، حضور آپ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیں۔ تو فرمایا کہ لذتوں کو چھوڑنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، بھائیوں بہنوں میں جدائی پیدا ڈالنے والی یعنی موت کو یاد رکھا کریں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دعاؤں سے مجھے نفع دے گا اور ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے کر موت کے وقت آسانی عطا فرمائے گا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں انعام و کرام کرے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ درود پاک کتنی بڑی برکت کہ جس کی بدولت انبیاء کرام کے واسطہ دے کر فرشتوں کی زیارت ہوئی اور ان سے ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ یقیناً درود پاک کے بارے میں لکھ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں قلم اور گود میں تختی تھی۔ تو محترم ناظرین، ہمیں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ رکھے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے گا، اور بروز قیامت ہمارا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ بھی ملے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا نام کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ۔